بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایک جامع اور مکمل شریعت ہے جس کے اندر مختلف نوع کی عبادتیں ہیں، جن میں سے بعض کا تعلق قول سے ہے جیسے ذکر، دعا، دعوت الی الخیر، وعظ و تذکیر اور تعلیم و تعلم وغیرہ، اور بعض عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق فعل سے ہے، خواہ وہ بدنی ہوں جیسے نماز، یا مالی ہوں جیسے زکوٰۃ و صدقات، یا بدنی و مالی دونوں ہوں جیسے حج اور جہاد فی سبیل اللہ، اور بعض عبادتیں وہ ہیں جو نہ قولی ہیں اور نہ فعلی بلکہ ان میں سے صرف رکنا پایا جاتا ہے، جیسے روزہ۔ اکثر علماء نے روزہ کو عبادت بدنی میں شمار کیا ہے اور یہی اقرب الی الصواب ہے، کیونکہ کسی چیز سے رکنا بھی تو ایک فعل اور عمل ہی ہے۔ اب بیان کرتے ہیں کہ روزے کی حقیقت کیا ہے۔ عبادت کی نیت سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ یہ عبادت اسلام سے پہلے دیگر مذاہب میں بھی کیفیت و کمیت کے فرق کے ساتھ مشروع تھی، جیسا کہ قرآن خود شہادت دے رہا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ لیکن جس طرح اسلام نے نماز، زکوٰۃ میں جامعیت اور مرکزیت پیدا کر کے انہیں دیگر ادیان و مذاہب کی نماز و زکوٰۃ سے ممتاز بنایا تھا، اسی طرح سے روزہ کو بھی دیگر مذاہب کے روزوں کے مقابلہ میں اختصاص و امتیاز عطا کیا گیا۔ چنانچہ اسی غرض سے صوم مفروض کو ایک مہینہ کے لیے خاص کیا گیا، اور پھر اس کے لیے وہ مہینہ منتخب کیا گیا جس میں اللہ کی جانب سے مسلمانوں کو دستور ہدایت یعنی قرآن مرحمت فرمایا گیا۔ ارشاد خداوندی ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں نازل کیا گیا قرآن جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی واضح دلیل اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے، لہٰذا جو شخص اس مہینہ کو پائے تو اس کے روزے ضرور رکھے۔ روزے کی مصلحت کیا ہے؟ ہمیں اس بات پر یقین کامل ہے کہ روزہ کی فرضیت میں بہت سی حکمتیں و مصلحتیں پوشیدہ ہیں، اگرچہ ہمارا نار سا ذہن ان تمام اسرار و حکم اور مصالح تک نہ پہنچ سکے، البتہ بعض حکمتیں جو سمجھ میں آ رہی ہیں انہیں یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے سب سے پہلے خود اپنے وجود پر غور کرنا چاہیے کہ انسان کی اصل حقیقت کیا ہے۔ کیا انسان گوشت و پوست اور ہڈی چمڑے کے اس ظاہری مجموعہ کا نام ہے، یا اس کی حقیقت اس ظاہری ڈھانچہ کے علاوہ کچھ اور ہے؟ ظاہر ہے کہ صرف اس ظاہری ڈھانچہ کو انسان کبھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس صورت میں انسان سے زیادہ حقیر اور کم درجہ کی کوئی اور مخلوق نہ ہوگی، حالانکہ انسان اشرف المخلوقات اور خلاصہ کائنات ہے۔ اسی لیے لازمی طور پر یہ ماننا ہوگا کہ انسان اس ظاہری شکل و صورت کا نام ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ کسی اور ہی چیز کا نام ہے جس کی بنا پر وہ تمام مخلوقات میں ایک امتیازی مقام رکھتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعہ انسانیت کا وجود متحقق ہوتا ہے؟ وہ نفس انسانی میں غور و فکر کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ در حقیقت انسان ایک جوہر روحانی کا نام ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے غور و فکر کی استعداد اور صلاحیت پیدا کر رکھی ہے، جس کے ذریعہ وہ نہ صرف سمجھتا بوجھتا ہے بلکہ پوری کائنات پر حکومت کرتا ہے، اور اسی امتیازی وصف کی بنا پر مسجود ملائکہ بنایا گیا۔ چنانچہ قرآن حکیم اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے، جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے میں بناتا ہوں ایک انسان مٹی کا، پھر جب ٹھیک بنا چکوں اور پھونکوں اس میں اپنی روح سے تو تم جھک پڑو سجدہ میں۔ کیونکہ خواہشات نفسانیہ کو دبانے سے قوت روحانیہ کو تقویت حاصل ہوتی ہے، اس لیے لازمی طور پر روحانیت کو قوت و طاقت ملے گی، اور اسی جوہر روحانی سے آدمی انسان کہلاتا ہے۔ تو گویا روزہ کے ذریعے انسانیت کی تشکیل و تکمیل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی اسی طرح کی ایک معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔